بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غزوت ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة وبني ثعلبة من غطفان فنزل نقلا وهي بعد خیبر۔ امام بخاری یہاں پر غزوہ ذات الرقاع کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع بھی کہتے ہیں، غزوہ محارب خصفہ بھی کہتے ہیں، غزوہ محارب خصفہ۔ غزوہ ذات الرقاع کے بیان میں امام بخاری نے یہاں پر یہ ذکر کیا، غزوۃ ذات الرقاع۔ غزوہ ذات الرقاع کیا ہے؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تھی کہ علاقہ نجد کے قبیلے غطفان سے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ بندی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، جنگ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر سنی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور 600 صحابہ کرام کے ساتھ، وہ 600 نہیں 6 افراد کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ ان لوگوں کے احوال معلوم ہو۔ جب نجد کے قریب غطفان میں پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، اور آپس میں لوگ ایک دوسرے سے خوف زدہ تھے کہ کہیں کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صلاۃ خوف پڑھائی، خوف کی نماز 2 رکعت صلاۃ خوف پڑھائی۔ جہاں پر جس روایت میں صلاۃ خوف کا ذکر آئے گا وہاں پر ہم اس کی حقیقت بیان کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو ایک جگہ پر سرکار نے آرام فرمایا اور اپنی تلوار کو ایک درخت پر لٹکا دیا۔ ایک مشرک اچانک آتا ہے اور تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر سوت کر بولتا ہے، اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اللہ۔ اتنے میں اچانک ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل امین نے آ کر اس کافر کے سینے پر مکہ مارا اور وہ شخص تلملا گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو اس کافر نے کہا، کوئی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو معاف کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، معاف کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ صاحب جن کو چھوڑ دیا تھا وہ سرکار پر ایمان لے کر آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے غزوہ ذات الرقاع کا پس منظر۔ غزوہ ذات الرقاع کو ذات الرقاع کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غزوہ
ایک پہاڑ کے دامن میں واقع ہوا، ایک پہاڑ کے قریب واقع ہوا، جس پہاڑ میں سرخ، سفید اور سیاہ نشانات تھے۔ تو یہ طرح طرح کے نشانات تھے، تو گویا کہ اس میں یہ ٹکڑیاں بن گئیں، اس پہاڑ میں ٹکڑیاں ہو گئی نشانات کی وجہ سے۔ ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، ایک ٹکڑا، یعنی الگ الگ امتیاز ہو گیا آپس میں نشانات کی وجہ سے۔ اور رقاع کا مطلب ٹکڑا ہی ہوتا ہے، تو جمع رقاع، تو ٹکڑے والے، تو وہ پہاڑ کے چونکہ نشانات کی وجہ سے الگ الگ ٹکڑے سے نظر آ رہے تھے، اس لیے اس کے دامن میں غزوہ واقع ہوا، اس لیے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہا گیا۔ اور ایک اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ امام بخاری نیچے حدیث ذکر کریں گے، اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 لوگوں کے بیچ ایک اونٹ تھا، تو 6 لوگوں کے بیچ ایک اونٹ تھا، سواریوں کی قلت تھی، تو 6 لوگوں کے بیچ، میں نے اس سے پہلے 6 لوگوں کہے کہ 6 لوگوں کو لے کر سرکار نہیں، 6 نہیں بلکہ پوری ایک جماعت، بڑی جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر صحابہ کرام کی گئے تھے، لیکن 6 لوگوں پر ایک ایک اونٹ آیا تھا، سواریوں کی قلت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم 6 لوگوں کے بیچ جو ایک اونٹ آیا تو یکے بعد دیگرے پے در پہ باری باری اونٹ پر ہم سوار ہوتے تھے، اور باقی لوگ پیدل چلتے تھے۔ تو پیدل چلتے چلتے پیروں میں زخم ہو گئے، ناخن اکھڑ گئے، اور جو زخم ہوئے تو ان پر اپنے جو کپڑے تھے ان کے ٹکڑوں سے ان پر پٹیاں باندھی، تو پیوند کاری کی انہوں نے، تو ان پٹیوں کے باندھنے سے، طرح طرح کے ٹکڑوں سے پٹیاں باندھی تھی، اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کہا گیا۔ غزوہ ذات الرقاع کی وجہ تسمیہ ذہن میں آئی ہوگی۔ اسی غزوہ ذات الرقاع کو غزوہ محارب خصفہ بھی کہا جاتا ہے۔ محارب خصفہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے محارب کی، اس لیے کیونکہ محارب نام کے کچھ اور بھی اشخاص تھے عرب میں، تو ان سے امتیاز کے لیے خصفہ کی جانب اضافت کر کے محارب خصفہ کہا گیا۔ محارب خصفہ یہ قبیلے غطفان کی ایک شاخ ہے، اور قبیلے غطفان کی دوسری شاخ بنی ثعلبہ ہے۔ تو غطفان یہ اس کی شاخ بنی ثعلبہ بھی ہے اور محارب خصفہ بھی ہے۔ یہی صحیح ہے۔ تو اصل عبارت، جیسے کہ امام قسطلانی نے کہا کہ اصل عبارت یہاں پر یہ ہونا چاہیے، وہی غزوۃ محارب خصفہ و بنی ثعلبہ من غطفان، یہ اصل عبارت ہونا چاہیے، کیونکہ محارب اور بنی ثعلبہ یہ آپس میں چچا زاد ہیں، اور دونوں کا نسب ملتا ہے غطفان سے جا کر۔ اور امام بخاری یہاں پر جو ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، یا یہ کہ بخاری میں یہاں پر اس نسخے میں جو ہے وہ یہ ہے، وہی غزوۃ محارب خصفہ من بنی ثعلبہ من غطفان۔ تو اس عبارت سے یہ لگ رہا ہے کہ محارب خصفہ یہ بنی ثعلبہ کی اولاد سے ہے، یعنی بنی ثعلبہ کی اولاد خصفہ اور خصفہ کی اولاد محارب۔ تو بنی ثعلبہ جو ہے وہ محارب کے دادا ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آپس میں چچا زاد ہیں۔ تو یہاں پر من بنی ثعلبہ کے بجائے واو ہو
اور اصل عبارت ہو ہیا غزوۃ محارب خصبۃ و بنی ثعلبۃ من غطفان، اور اس کی تائید کہ یہاں پر من کے بجائے واو ہو، اس کی تائید امام بخاری کی نیچے ذکر کردہ ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی روایت کیا ہے، اور اس روایت میں محارب و خصفہ و بنی ثعلبہ ہی کا ذکر ہے۔ اس لیے امام قسطلانی نے کہا کہ یہاں پر صحیح عبارت یہ ہے وہی غزوۃ محارب خصفہ و بنی ثعلبہ من غطفان۔ غطفان یہ نجد میں رہنے والا ایک قبیلہ تھا۔ یہ تو یہاں پر اس عبارت کی تھوڑی توضیح ہوئی۔ اب رہی یہ بات کہ غزوہ ذات الرقاع کب واقع ہوا، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام اسحاق وغیرہ حضرات نے، مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع یہ غزوہ بنی نذیر کے بعد اور غزوہ خندق سے پہلے واقع ہوا، یعنی 4 ہجری میں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع 7 ہجری میں واقع ہوا، یعنی غزوہ خیبر کے بعد۔ تو چونکہ اس سلسلے میں غزوہ ذات الرقاع کی تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے، امام بخاری اپنے اس نظریے کو، اپنے رجحان کو کہ غزوہ ذات الرقاع 7 ہجری میں واقع ہوا، اس کی تائید میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کریں گے، اور اس واقعہ میں یہ ذکر ہے کہ یہ متعین ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر کے بعد مدینہ منورہ آئے، اور اسلام مدینہ منورہ آئے غزوہ خیبر کے بعد، اور غزوہ خیبر کے بعد آئے، اور روایات سے یہ معلوم ہوگا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ ذات الرقاع میں حاضر تھے۔ تو اگر غزوہ ذات الرقاع قبیلہ غزوہ نذیر کے بعد واقع ہوا ہوتا اور غزوہ خندق سے پہلے واقع ہوا ہوتا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری تو اس وقت آئے بھی نہیں تھے، اسلام بھی لے کر نہیں آئے تھے، تو پھر وہ کیسے شریک ہو گئے غزوہ ذات الرقاع میں؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری غزوہ خیبر کے بعد آئے، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں غزوہ ذات الرقاع میں حاضر تھا۔ تو امام بخاری اس سے تائید پیش کر رہے ہیں اس بات پر کہ غزوہ ذات الرقاع یہ غزوہ خیبر کے بعد واقع ہوا اور 7 ہجری میں واقع ہوا۔ یہ چند باتیں امام بخاری کے اس باب میں ذکر کرنا مقصد ہے۔ اور تیسری بات، اور ایک بات یہاں پر یہ بھی مقصود ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صلاۃ خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں پڑھائی تھی، جبکہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں نہیں بلکہ یوم القرد، یعنی غزوہ قرد جو ہوئی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی۔ تو بعض حضرات کا نظریہ ہے کہ صلاۃ خوف کی ابتدا غزوہ ذات الرقاع میں ہوئی، بعض کا نظریہ ہے کہ غزوہ یوم القرد میں ہوئی، لیکن تطبیق دینے کے لیے محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ اچھا یہ تو متعین ہے کہ متعدد غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی اور پڑھی، تو غزوہ ذات الرقاع میں ابتدا ہوئی ہو اور غزوہ یوم القرد میں بھی سرکار نے
صلاۃ خوف پڑھائی، تو اس میں کوئی استحالہ بھی نہیں ہے۔ ایسی اس کے سلسلے میں کہ غزوہ ذات الرقاع یہ غزوہ خیبر کے بعد واقع ہوئی یا غزوہ نذیر کے بعد، اس سلسلے میں تطبیق دیتے ہوئے محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع 2 مرتبہ واقع ہوئی ہو، ایک وہ جو کہ قبیلے جو غزوہ نذیر کے بعد واقع ہو، اور ایک وہ جو کہ غزوہ خیبر کے بعد واقع ہو۔ اس طریقے سے تطبیق دینے کی صورت بھی ذکر کی ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں باب غزوۃ ذات الرقاع، یہ ایک باب ہے غزوہ ذات الرقاع کا، وہی غزوۃ محارب خصفہ تھا، اور یہ غزوہ محارب خصفہ ہے، من بنی ثعلبہ من غطفان، قبیلہ غطفان کے بنی ثعلبہ سے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ہم من کے بجائے واو ہو تو مانا ہوگا کہ یہ غزوہ محارب خصفہ ہے اور غزوہ بنی ثعلبہ ہے، جو دونوں کے تعلق رکھتے ہیں قبیلہ غطفان سے۔ فنزل نخلا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جس کا نام نخل تھا وہاں پر اقامت پذیر ہوئے جا کر، وہی بعد خیبر، اور یہ غزوہ ذات الرقاع خیبر کے بعد ہے۔ یہ امام بخاری کا نظریہ ہے۔ لأن ابا موسیٰ، آپ دلیل میں پیش کر رہے ہیں لأن ابا موسیٰ جاء بعد خیبر، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں آئے تھے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے، یہ بات متعین ہے کہ وہ ذات الرقاع میں حاضر ہوئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبر کے بعد ہی واقع ہوا، اور اگر پہلے واقع ہوتا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کیسے حاضر ہو سکتے تھے؟ وہ تو غزوہ خیبر کے بعد آئے تھے حبشہ سے۔ فرماتے ہیں کہ لأن ابا موسیٰ جاء بعد خیبر، کے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے خیبر کے بعد آئے۔ وقال عبداللہ ابن رجا، اور حضرت عبداللہ ابن رجا نے کہا ہے اخبرنا عمران القطان، ہمیں خبر دی عمران قطان نے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر سے، عن ابی سلمہ، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، عن جابر ابن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی باصحابہ فی الخوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حالت خوف میں نماز پڑھائی، فی غزوۃ السابعہ، 7ویں غزوے میں۔ کون سے غزوے میں؟ 7ویں غزوے میں۔ یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ 7ویں غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی۔ تو 7واں غزوہ کیسے ہے یہ اور یہ 7ویں غزوے سے امام بخاری کی مراد وہی ہے کہ 7واں غزوہ جو ہے غزوہ ذات الرقاع ہے، کیونکہ پہلا غزوہ بدر ہے، دوسرا غزوہ احد ہے، تیسرا خندق، چوتھا قریظہ، اور 5واں غزوہ مریسی، اور 6واں غزوہ خیبر، اور 7واں غزوہ غزوہ ذات الرقاع۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبر کے بعد ہی واقع ہوا۔ امام بخاری اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حالت خوف میں نماز پڑھائی، فی غزوۃ السابعہ، 7ویں غزوے میں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع جو ہے اسی میں صلاۃ خوف کا آغاز ہوا۔ کون سی غزوہ سابعہ؟ غزوۃ ذات الرقاع، یہ غزوۃ نجر کے ساتھ، کیونکہ فی غزوۃ سابعہ سے یہ بدل واقع ہے۔ غزوۃ ذات الرقاع 7ویں غزوے یعنی غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ خوف پڑھائی۔ وقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الخوف بذی قرد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف مقام ذی قرد میں پڑھائی، اور قاف کے ضمے کے ساتھ مقام ذی قرد، یہ مدینہ طیبہ سے 1 دن کی مسافت کی دوری پر ہے اور قبیلہ غطفان کے قریب ہے۔ تو وقال بکر ابن سوادہ، اور حضرت بکر ابن سوادہ نے کہا حدثنی زیاد ابن نافع، مجھ سے حدیث بیان کی زیاد ابن نافع نے، عن ابی موسیٰ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، ان جابر حدثہ، کہ حضرت جابر نے ان سے حدیث بیان کی، کیا؟ صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہم یوم محارب و ثعلبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم محارب اور یوم ثعلبہ میں ان کو صلاۃ خوف پڑھائی۔
اور یوم محارب، اور یہاں پر دیکھو یوم محارب کے بعد وسالبہ کہا امام اس روایت میں، اس سے پتہ چلا کہ اوپر بھی من کے بجائے واو ہے۔ اور یوم محارب اور یوم سالبہ کیا ہے؟ وہ غزوہ ذات الرقاع ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ صلاۃ خوف کا آغاز غزوہ ذات الرقاع ہی میں ہوا۔ وقال ابن اسحاق، حضرت ابن اسحاق نے کہا سمعت وہب ابن کیسان، کہ میں نے وہب ابن کیسان کو سنا ہے، انہوں نے کہا سمعت جابرن، کہ میں نے حضرت جابر کو سنا ہے، خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ذات الرقاع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقاع، ذات الرقاع ویسے ایک جگہ کا نام ہے، میں نے پہلے بتا دیا، ذات الرقاع کی طرف نکلے، من نقل، اور نقل بھی ایک جگہ کا نام ہے، یعنی کبھی نقل، مقام نقل کے ذات الرقاع کی جانب نکلے، فلقیہ جمع من غطفان، تو سرکار نے غطفان کی ایک جماعت کو پایا، فلم یکن قتال، تو قتال نہ ہوا، وَأَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور لوگ بعض کو ڈرا رہے تھے، یعنی ایک دوسرے سے خوف میں پڑے ہوئے تھے۔ فصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتي الخوف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی 2 رکعتیں پڑھائیں۔ وقال یزید، اور حضرت یزید نے روایت کرتے ہوئے سلمہ بن اکوا سے کہا، یعنی حضرت سلمہ بن اکوا سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم القرد، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا یوم القرد، قرد کے دن۔ تو اس روایت سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اس روایت میں یہ ہے کہ یوم القرد، یہ حضرت یزید روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ ابن اکوا سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی یوم القرد، قرد کے دن، تو غزوہ قرد بھی ہے، لیکن امام بخاری کا نظریہ وہی ہے کہ غزوہ قرد میں صلاۃ الخوف کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ غزوہ ذات الرقاع ہی میں صلاۃ خوف کا آغاز ہوا، اور یہ روایت ذکر کر کے مقصد یہ ہے کہ یوم القرد میں غزوہ وہ صلاۃ الخوف کا آغاز ہوا۔ حدثنی محمد بن العلا، امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن علا نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، عن برید بن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں برید بن عبداللہ بن ابی بردہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی بردہ، حضرت ابو بردہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، قال انہوں نے کہا خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں نکلے، ونحن ستۃ نفر، اور ہم 6 لوگ تھے، بیننا بعیر، ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا، نعتقبہ، ہم باری باری اس اونٹ پر سوار ہوتے تھے، فنقبت اقدامنا، تو ہمارے پیروں کو چھیل دیا گیا، زخم کر دیے گئے، یعنی ہمارے پیر زخمی ہو گئے، ونقبت، یا اس کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں فنقبت اقدامنا، ہمارے قدم قدموں میں چھید ہو گئے، یعنی زخم ہو گئے، ونقبت قدمایا، اور میرے دونوں قدم بھی زخمی ہو گئے، وسقطت اظفاری، اور میرے ناخن گر گئے، یہ حال تھا، فکنا نلف علی ارجلنا الخرق، خرقۃ کی جمع، تو ہم لف یلف لپیٹنا، فکنا نلف علی ارجلنا، تو ہم اپنے پیروں پر لپیٹتے تھے، الخرق ٹکڑے، کپڑوں کے ٹکڑے یا بوسیدہ کپڑوں کے ٹکڑے، فسمیت غزوۃ ذات الرقاع، تو یہ جنگ کو اسی وجہ سے غزوہ ذات الرقاع کہا گیا، تو اس سے وجہ تسمیہ معلوم ہوئی، لما کننا نعصب من الخرق، کیونکہ ہم کپڑے کے پیمدوں ٹکڑوں سے ہم پٹی باندھتے تھے، کننا نعصب، پٹی باندھتے تھے، علی ارجلنا، اپنے پیروں پر۔ وحدث ابو موسیٰ بہذا، یہ بات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دی، ثم کرہ ذلک، پھر یہ بیان کرنے کو آپ نے ناپسند کیا، کیونکہ آپ کے اپنے سے متعلق کہ ہم انہیں اتنی تکلیفیں اٹھائی کہ پیر زخمی ہو گئے تھے، یہ سب اپنے سے متعلق انہوں نے ذکر کر دیا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے جو عمل کیا اور اللہ کی راہ میں جو کام کیا، اس کام کو میں نے بیان کر دیا، اس سے میرے کام کا افشا ہو گیا، اور افشا ہو گیا تو اس میں پھر اس پر اپنا کام چونکہ چھپانا چاہیے، چھپانا افضل ہے، اور انہوں نے ذہن میں رکھا کہ یہ میں نے ظاہر کر دیا، یہ افشا ہو گیا، اور یہ خلاف فضل ہے، یہ افضل نہیں ہے،
اس لیے انہوں نے ناپسند کیا کہ میں نے یہ کیوں بیان کر دیا اپنا ہی فعل۔ فرماتے ہیں وحدث ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ نے بہذا اس کو بیان کیا، ثم کرہ ذلک، پھر اس کو ناپسند بھی کیا۔ قال ما كنت اصنع بان اذکرہ، مجھے اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، کانہ کرہ، گویا کہ انہوں نے ناپسند کیا، یکون شیء من عملی، کہ ان کا کوئی کام ہو افشا ہو اور اس کو وہ فاش کر دیں، یہ انہوں نے پسند نہیں کیا۔ بہرحال امام بخاری کے نے چند مقاصد کے پیش نظر یہ روایات ذکر کی تھیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔